السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ایکس مسلمس ہے اپنے آپ کو بہت اسمارٹ سمجھتے ہیں ہر چیز میں، اور وہ لوگ کو کا ون آف دا فیوریٹ ٹاپک ہے ایج آف عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اور سچ پوچھے تو اس میں کچھ غلطی ہمارے علماء کی بھی ہے کہ وہ ایک حدیث مل جاتی ہے تو اس کے اوپر واپس جو ہے غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ پورے دنیا میں جو ہے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی حدیث تعرض کا شکار ہے، اگر ڈسپیوٹیڈ ہے، ڈسپیوٹیڈ ان اے سینس ضروری نہیں ہے کہ ود ان ٹریڈیشنل علماء ڈسپیوٹیڈ ہو۔ ایسا کئی بار ہوا ہے کہ ٹریڈیشنل مقدم، یار میرا پروننسیشن تو اور خراب ہے، متقدمین کچھ اور بولتے ہیں، متاخرین کبھی کبھار کچھ اور بولتے ہیں، تو اس کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا نا۔ آپ لوگ جو بول رہے کہ ماڈرنسٹ انٹرپریٹیشن ہے، تو متقدمین اور متاخرین، مقدمین اور متاخرین میں آپ لوگ فرق کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی تو آپ ہی کا اصطلاح ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اگر پہلے کے اسکالرس کوئی چیز بول چکے ہیں، یا پہلے کے اسکالرس اگر کسی حدیث کو صحیح بول چکے ہیں، تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آنے والے جو اسکالرس ہیں وہ اس سے اختلاف نہیں کر سکتے۔ تو آج کے بہت سارے ایسے اسکالرس ہیں جو کہ اس حدیث کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو 6 سال کی عمر میں نکاح کیا اور 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی، یہ کئی اسکالرس جو ہے اس چیز کو چیلنج کر چکے ہیں کہ یہ چیز ہسٹوریکلی بھی غلط بات ہے اور قرآن کے بھی اگینسٹ جاتی ہے، اور ایون یہ پریکٹیکلی نہیں ہے۔ تو ہمارے ٹریڈیشنل علماء یہ بولتے ہیں کہ دیکھو، اس زمانے میں جتنی بھی شادیاں ہوتی تھی سب جلدی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، سب جلدی ہوتی تھی، لیکن جب اور سبھی شواہد مل رہے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے 6 سال یا 9 سال کی نہیں تھی، تو زبردستی اپن جلدی مانے کیوں؟ اور دوسرے ایویڈنسز خود حدیثوں سے دکھاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ جب فاطمہ رضی اللہ عنہ کا شادی ہونے کی بات آئی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی رشتہ بھیجا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا وہ بہت چھوٹی ہے، ینگ ہے، تو اپنی بیٹی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ینگ ہے، اور پھر دوسرے کوئی 6 سال یا 9 سال کی لڑکی سے شادی کریں گے؟ پھر آپ دیکھیے گا، حالانکہ ضعیف حدیث ہے لیکن بہت استعمال ہوتی ہے، کہ جب آپ کا بیٹا جو ہے وہ ضعیف حدیث یہ نہیں ہے، دوسرے والی ہے، کہ جب دو لوگ جو ہے 10 سال کی عمر میں ہو جائے تو ان کا بستر الگ رکھو، ٹھیک ہے، اور جب وہ اور بڑے ہو جائے تو ان کو نماز کے لیے مارو۔ حالانکہ یہ ضعیف حدیث ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ جب 10 سال کی عمر میں جب مطلب اڈلٹ جب ہو گیا ہے بندہ، ٹھیک ہے، تو اس کو مارا نہیں جا رہا، جب اس کے اوپر جا رہا تب اس کو مارا جا رہا۔ تو یہ سب چیز سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ، اور بہت سارے اور بھی ایویڈنسز ہیں۔ آپ اگر یہ دیکھو گے، مفتی ابو الیاس کو دیکھو گے، جاوید احمد گامدی کو دیکھو گے، اور مزمل صدیقی کو دیکھو گے، بہت سارے نئے اسکالرس ہیں، وہ اس حدیث کو چیلنج کیا ہے، ہسٹوریکلی بھی یہ چیز پاسبل نہیں ہے۔ اور اسماء بنت ابی بکر کا ایج سے کمپیئر کیا گیا ہے، پھر ہسٹری سے کمپیئر کیا گیا ہے، تو اس سے پتہ چلا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور موسٹ پروبیبلی یہ چیز ہوا ہے کہ وہ جو عشرہ ہے، وہ جیسے اگر ہم لوگ کسی کو بولیں گے نا 19 بولتے ہیں، تو عربی میں عشرہ 10 کو الگ سے بولتے ہیں اور پھر 9 کو الگ سے بولتے ہیں، ویسے کر کے بولتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے عشرہ مس ہو گیا ہے، تو صرف 9 آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی بھی جو ہے ایکس مسلمس اور نان مسلمس یا اسلامو فوبس جو ہے وہ اس چیز سے سیٹسفائی نہیں ہوں گے کہ یار 19 سال کی عمر میں یا 17 سال کی عمر میں بھی تو شادی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ان کے سیٹسفیکشن کے لیے ہم لوگ یہ بات نہیں بول رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب شادی کی کب نہیں شادی کی، ہم لوگ اپنے سیٹسفیکشن کے لیے یہ بات بول رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ حدیث اصل میں جو ہے اس میں بہت ساری خامیاں ہیں، اس لیے بول رہے ہیں۔ ایکس مسلمس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے نہیں بول رہے ہیں، یا اسلامو فوب کو سیٹسفائی کرنے کے لیے نہیں بول رہے ہیں، صرف اس لیے یہ بات بول رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حدیث ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہے،
جو کہ ہمیشہ چیلنج کیا جا سکتا ہے، ہمیشہ اس کو ڈسپیوٹ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے گا اس میں ایک راوی ہے ہشام بن عروہ، تو اس کے بارے میں ہے کہ وہ جب عراقیوں سے روایت کرتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. امام مالک خود یہ بات بولے، اور یہ حدیث آپ دیکھیے گا مدینے میں ہے ہی نہیں، یہ عراق کی حدیث ہے. ہشام بن عروہ نے عراقیوں سے روایت کیا، اور دوسری سند بھی اس کی ہے، لیکن مدینہ میں کسی کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے. امام مالک کی موطا جو کہ حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے، اس میں یہ والی حدیث ہی بھی نہیں ملتی ہے. اور ایون امام مالک کے نزدیک اگر امام مالک کا اصول آپ اس حدیث کے اوپر اپلائی کیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حدیث امام مالک کے اصول کے اوپر ضعیف ہے، کیونکہ وہ ہشام بن عروہ کو جب وہ عراقی سے روایت کرتے تھے تو ان کو صحیح نہیں مانتے تھے، تو سندن بھی یہ ضعیف ہوا. اور متن کے حساب سے بھی اگر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والی جو آپ حدیث پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت سودا علیہ السلام سے کو پیغام بھیجا تھا، اور پھر جو ہے ان کی جو کزن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن خولا شاید ان کا نام ہے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رشتہ بھیجا کہ ایک کنواری کا رشتہ ہے اور ایک بیوہ کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے. تو بیوہ میں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علیہ السلام تھی، اور کنواری میں عائشہ رضی تعالیٰ عنہ تھی. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کسی بچی کا جو ہے وہ رشتہ لے کے آئی تھی؟ اور کوئی بندہ جو ہے شادی کیوں کرتا ہے؟ وہ اپنے لیے شادی کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے شادی کرتا ہے، تو بچوں کے پرورش کے لیے جب تک ان کی اور بچے تھے وہ پرورش کے لیے کسی اور دوسرے بچے کو لایا جائے گا، یہ کچھ سوچنے والی بات ہے. کوئی 6 سال کی بچی کو لایا جائے گا، یہ سوچنے والی بات ہے. تو دونوں کے یہاں رشتہ بھیجا گیا، ٹھیک ہے. وہ ابو بکر صدیق بولتے ہیں کہ عائشہ تعالیٰ عنہ آلریڈی انگیج ہے. تو میرا یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ بچی تھی تو آلریڈی وہ انگیج کیسے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر وہ یہ بولتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس سے انگیج تھے وہ رشتہ کاٹ دے، کیونکہ وہ لوگ کو لگتا ہے کہ اگر عائشہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ان کے ساتھ ہو گیا، کوئی جابر نام کا آدمی تھا، ان کے ساتھ اگر ہو جاتا ہے تو وہ ان کو مسلمان کر لے گی، مطلب عائشہ تعالیٰ عنہ ان کو مسلمان کر لے گی. تو میرا یہ سوال ہے کہ ایک 6 سال اور 9 سال کی لڑکی وہ کہ اس کے پاس اتنا انفلوئنس ہے کہ وہ جو ہے اس بندے کو اسلام بھی قبول کروا سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک بات ہوئی. تو یہ سب چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی عمر 6 7 یا پھر 9 کی نہیں تھی. ایک عشرہ جو ہے وہ 10 جو ہے وہ مسنگ ہے، تو ان کا عمر 17 18 یا 19 سال کی ہوگی. وہ بھی ایز کمپیئر ٹو رسول اللہ تب بھی بہت چھوٹا ہے. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ بہت چھوٹا کہ ان کی چھوٹی عمر میں شادی نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ دیکھو تو کہ شادی کس سے ہوئی ہے. شادی بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آج آپ دیکھو سلمان خان ہے، شاہ رخ خان ہے، ٹھیک ہے. آج 20 سال کی لڑکیاں 25 سال کی لڑکیاں جو ان سے شادی کرنے مانگتی ہے، تو وہ ایز این ایکسیپشن کیونکہ وہ سیلیبریٹی ہے تو لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی 18 19 سال کی لڑکا اگر رسول سے شادی کرنے کو یہ کرے تو اس میں کیا دقت ہے. اور یہ جو ہے انہوں نے خود روایت کیا ہے، عائشہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب بھی روایت ہوا ہے تو انہوں نے خود اس چیز کو روایت کیا. بیچ میں ہشام بن عروہ ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جب بھی روایت ہوا تو دوسری اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے عائشہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ریلیشن شپ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریلیشن شپ دیکھا ہے، کتنا ہیلدی ریلیشن شپ ہے، کتنا پیار محبت ہے ان لوگ میں. عائشہ تعالیٰ عنہ کتنا تعریف کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور عائشہ تعالیٰ عنہ کوئی ٹمڈ عورت نہیں ہے، یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنا آپ. وہ بڑوں کو جو ہے سنا دیتی تھی، ٹھیک ہے. ایک حدیث سے یہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ یہ بولتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جو ہے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے سے گدھا گھوڑا اور گدھا کتا اور عورت پاس ہو تو اس کی نماز جو ہے ٹوٹ جاتی ہے. تو عائشہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ والی بات گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ابن عمر جو ہے یہ عورتوں کو گدھا اور کتوں میں کمپیئر کرتا ہے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹ کے نماز پڑھتی تھی اور سامنے میں پڑھتی تھی، اور ان کو جب سجدہ کرنا ہوتا تھا تو وہ میرا پیر ہٹا دیتے تھے.
میں تو سامنے پڑھتی تھی. کتنے سارے لوگ جو ہے وہ کتنے لوگوں کو کانٹراڈکٹ کیے ہیں. حضرت عمر کا جو اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث ہے کہ مردہ جب ختم ہوتا ہے تو اور ان کے رشتہ دار اگر روتے ہیں تو اس کو عذاب ملتا ہے. عائشہ تعالیٰ عنہ اس کو کانٹراڈکٹ بولتے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کے اوپر یہ بات کیا تھا کہ یہ تو یہاں پر رو رہا ہے اور اس کو وہاں پر عذاب پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو کتنے سارے لوگ حضرت عمر جیسے لوگوں کو جو ہے وہ صحیح کر دیے، مطلب ان سے وہ اختلاف کر رہی تھی. تو عائشہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے تو وہ تو خود ہی لشکر لے کے نکل گئے تھے جس کی وجہ سے جنگ جمل ہوا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ کوئی ٹمڈ لڑکی نہیں ہے، وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتی تھی. ٹھیک ہے، وہ خود لوگوں کو جو ہے درس کرتے تھے. تو وہ ایک انفلوئنشل، ایک اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ وومن کی مثال تھی. بہت سارے اگزامپلس میں دے سکتے ہوں. ٹھیک ہے، ابھی موطا میں آپ پڑھو، یہ عبداللہ بن زبیر کی جو بیٹی کی شادی ہے. عبداللہ بن زبیر نہیں تھے، وہ کہیں اور تھے، تو ان کی بیٹی کی شادی جو عائشہ تعالیٰ عنہ کرا دی. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. جو ایک حدیث ہے نا جو خود عائشہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ ضعیف حدیث ہے بائی دا وے، کیونکہ اس میں زہری سے جب پوچھا گیا کہ علی حدیث جو ہے وہ بولے کہ میرے کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں نے کب روایت کیا. تو حنفی اس کو ضعیف مانتے ہیں اور یہی صحیح اوپینین ہے. امام احمد سے بھی اعلیٰ مرفوع حدیث اس کا پوچھا گیا تو وہ بولا کہ نہیں، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، میں ابن عمر کی وجہ سے جو ہے اس حدیث کو مانتا ہوں. کہ ابن عمر کا یہ رائے تھا کہ لڑکی کی شادی بنا ولی کی نہیں ہو سکتی. تو یہ خود جو ہے حدیث جو ہے تعارض کا شکار ہے. حنفی علماء اس کے اوپر کام کر چکے ہیں، خیر وہ ٹاپک نہیں ہے. لیکن خود دیکھو موطا میں عائشہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک لڑکی، اس کا باپ کہیں اور گیا اور یہ لڑکی جو ہے لڑکی کا شادی کروا دی. ان کا باپ آ کے کو جو پتہ چلا تو وہ بولے کہ اگر تم چاہو تو واپس نکاح کروا سکتے. بولے نہیں، آپ نے کروا دیا، ہو گیا. تو سوچو اتنی انفلوئنشل لیڈی کو یہ لوگ وکٹم بتا رہے ہیں. تو اس میں یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بدنامی نہیں کر رہا، عائشہ تعالیٰ عنہ کی بھی بدنامی کر رہی ہے. یہ دس از اے کیس آف کیریکٹر اسیسینیشن. آج کے ڈیٹ میں ان لوگوں کے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس ہونا چاہیے. میرے کو تو ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی ریلیجیس پرسنالٹی کے اوپر اتنا بڑا لانچھن لگا دے رہے ہو، اور آپ دیکھ بھی رہے ہو کہ عائشہ تعالیٰ عنہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رشتہ، کتنا ہیلدی ریلیشن، بولو گریس لگاتے ایک دوسرے سے. سوچو. اور یہ سب جو ہے وہ عائشہ تعالیٰ عنہ جو ہے روایت کر رہی ہے، اور ایسے ایسے چیز روایت کر رہی ہے جس کے لیے فل آن کانفیڈنس کا ضرورت ہے. کوئی عام عورت اس کو روایت ہی نہیں کر سکتی. ایسا ہے. ایک بار تو رسول اللہ تعالیٰ عنہ جب ابن عمر رضی اللہ عنہ فتویٰ دیتے تھے کہ نہاتے وقت بھی جو ہے نا عورتیں جو ہے اپنا وہ یہ کھول لیں، جو جوڑا ہوتا ہے نا ان کا، وہ چیز کھول لیں. تو یہ بات عائشہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو عائشہ تعالیٰ عنہ بولتے کہ ابن عمر یہ کیوں نہیں کہتا کہ عورتیں اپنا سر مڑا دیں، ہم لوگ جب نہاتے تھے تو اپنے جوڑا کے ساتھ ہی نہاتے تھے. یہ چیز جو ہے مردوں کو کہی گئی تھی. ٹھیک ہے، ابن عمر غلطی سے عورتوں کو. تو اتنی کانفیڈنٹ لیڈی، اس کو آپ وکٹم بتا رہے ہو، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو آپ لوگ کیا کیا بک دیتے ہو. خیر آپ کی فطرت ہے، آپ کی اپ برنگنگ ہے، آپ تو ایسا کرو گے. میں ایکس مسلم سے مخاطب ہوئی نہیں، آؤ جا کے کمنٹ میں سپیم کرو، کوئی دقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھو کیا یہ لوگ کر رہے ہیں.